اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پڑھ رہے ہیں کتاب انصاف نامہ، اور آج ہمارا السلام علیکم سلوہ کلیئر نہیں ہے ساؤنڈ۔ وعلیکم السلام۔ معلوم نہیں آج کیا نیٹ ورک کا کیا پرابلم ہے، باقی سیم اچھا اچھا ابھی تو چینج نہیں ہے، سیٹنگز میں سیم وہی ہے۔ اچھا ایکسٹرا ساؤنڈ کر 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 پیچھے سے ایسا آ رہا ہے وہ بولتے۔ اچھا، شاید وہ نیٹ ورک کا ہے یا کیا ہے، معلوم نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں انصاف نامہ، اور آج ہمارا 29واں سیشن ہے، 29th سیشن، اور ہم باب 11 ذکر اللہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب تک پیراگراف 32 تک پڑھ چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ 33 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیراگراف 33۔ اور نیز نقل ہے، حضرت مہدی علیہ السلام نے 5 پہر کے ذکر کو ذکر کثیر فرمایا ہے، اور ذکر کثیر اس ترتیب سے فرمایا کہ اول صبح سے 1.5 پہر تک، اور ظہر کے بعد سے عشاء کے وقت تک خدا کی یاد میں رہیں، تاکہ اس سے رات دن ضائع نہ ہو۔ تو ہمارے پاس مہدی علیہ السلام جو ذکر کی جو اوقات کا تعین کرے ہیں، اس میں 3 الگ الگ کیٹیگریز آتے ہیں، اور وہ 3 اس طرح سے ہیں کہ سارے دن میں صبح سے شام تک 24 گھنٹے جو آج ہیں، پہلے پہر کے حساب سے ناپتے تھے۔ 8 پہر کا ایک دن ہوتا ہے، ہر پہر 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو سارے دن میں 24 گھنٹے میں 8 پہر ہوتے ہیں۔ تو پہر میں گنتی ہوتی تھی وقت کی۔ تو مہدی علیہ السلام جو 8 پہر میں سے جو 4 پہر کرتا تھا، اسے مشرک فرمائے۔ یہ دیکھو، پھر سے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ طریقت کے اور ولایت کے اصطلاحات ہیں، ان کو شریعت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ شریعت میں مشرک وہ ہے کہ جو بت پرستی کرتا ہے۔ یہاں پر ولایت کی بات ہے، تو یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ وہ لفظ کا اصطلاحی معنی ولایت میں کیا ہے۔ تو مہدی علیہ السلام فرمائے کہ 24 گھنٹے میں جو 12 گھنٹے ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا مشرک وہ اس واسطے کہ آدھا وقت اللہ کے واسطے دے رہا ہے، اور آدھا وقت غیر اللہ، چاہے وہ غیر اللہ کچھ بھی رہو، اس کا کام کاج ہو یا سودا سلف لانے میں لگا رہا ہے، یا جہاں بھی وقت گزار رہا ہے، بہرحال آدھا وقت اللہ کے واسطے، آدھا وقت غیر اللہ کے واسطے، تو بولے مشرک ہے۔ تو یہ ایک کیٹیگری ہو گئی۔ پھر جو 12 گھنٹے مطلب 4 پہر، تو 4 پہر اللہ کے واسطے اور 4 پہر غیر اللہ کے واسطے۔ اب 4 پہر سے جو کم ذکر کرنے والا ہے، یعنی کہ 3 پہر کا ذکر جو کر رہا ہے، وہ ذکر خلیل ہے۔ خلیل جو ہے خاف سے، خائے سے جو خلیل ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ کے دوست ہیں۔ خاف سے جو خلیل مطلب کم، لٹل، اس کو ذکر خلیل فرمائے۔
اور یعنی کہ بہت کم ذکر 3 پہر کا، تو وہ ایک کیٹیگری ہو گئی. اور جو 5 پہر کا ذکر فرماتا ہے یعنی کہ مور دین 50%، اسے جو ہے ذکر کثیر فرمائے. کثیر مطلب زیادہ. تو اس طرح سے 3 کیٹیگریز مہدی علیہ السلام فرمائے، اور یہ تینوں کیٹیگریز قرآن کی آیت سے آپ حکم فرمائے. ایسا نہیں کہ بس ایسے ہی بول دیے، قرآن کی آیت سے یہ 3 کیٹیگریز فرمائے. اسی کا ذکر یہاں پر تھوڑا آگے پیچھے ہو کر آیا ہے. تو میں جو ہے شروع میں آپ کو سمجھا دیا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ کس طرح پورے دن کو جو ہے ڈیوائیڈ کر کے اس طرح سے کیٹیگریز بنائے ہیں. تو یہ مد نظر رکھ کر بیک گراؤنڈ میں پھر سے پڑھتے ہیں. اور نیز نقل ہے حضرت مہدی علیہ السلام نے 5 پہر کے ذکر کو ذکر کثیر فرمایا، یعنی کہ 15 hours، مور دین 50%، 5 پہر 15 گھنٹے. اور ذکر کثیر اس ترتیب سے فرمایا کہ اول صبح سے 1.5 پہر تک اور ظہر کے بعد سے عشاء کے وقت تک خدا کی یاد میں رہیں، تاکہ اس سے رات دن ضائع نہ ہو. تو ترتیب یہ ہے ذکر کثیر کی، صبح سے 1.5 پہر تک یعنی کہ 4.5 گھنٹے، پھر ظہر سے عشاء تک. مہدی علیہ السلام کے دائرے میں ذکر کثیر ہوتا تھا اور لوگ ذکر کے واسطے بیٹھتے تھے. تو یہی بات یہاں پر آئی ہے، صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا. اب ہم آئندہ جو آنے والے نقلیں ہیں اس میں معلوم پکڑیں گے کہ کس طرح سے ہوتا تھا. آج کے زمانے میں تو چلو بہت دور ہو گئے ہیں اس سے، وہ الگ بحث ہے. لیکن بہرحال جو مہدی علیہ السلام کا فرمان ہے اور جو ان کا جو عمل اور صحابہ کا جو عمل تھا اس کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ ذکر کثیر کی ترتیب اول فجر سے، اول صبح سے لے کر 1.5 پہر تک. 1.5 پہر مطلب 4.5 گھنٹے، پھر ظہر سے عشاء کے وقت تک. نمبر 34، اور ذکر خلیل کو منافقوں کی صفت فرمایا. تو مہدی علیہ السلام فرمائے جو ذکر خلیل کر رہا ہے یعنی کہ لیس دین 50% کو جو ہے ذکر خلیل، 3 پہر کے ذکر جو کر رہا ہے اسے ذکر خلیل فرمایا. ذکر خلیل کو منافقوں کی صفت فرمایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت میں فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا خَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ خَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَلِيلًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحقیق، اس کا ترجمہ ہے تحقیق منافقین اللہ سے دغا بازی کرتے ہیں، یعنی کہ خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اللہ بھی ان کو دغا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ ان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے. وہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، اللہ خود ان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے. اور جب نماز پڑھتے ہیں اٹھتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر کھڑے ہوتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں وہ اذا خامو، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے واسطے، الی الصلاۃ خامو کسالہ، یعنی کہ سست اور کاہل ہو کر کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کی نماز، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. اب یہ لاسٹ پارٹ ہمارا جو جس پر ہماری توجہ ہونا چاہیے کہ ذکر خلیل، وہ فرما رہا ہے کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. تو اس آیت کی روح سے مہدی علیہ السلام جو ذکر خلیل کر رہا ہے وہ منافق ہے بول کے، کیونکہ شروع کے جو الفاظ ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ بول کے جو شروع ہوا ہے،
وہ منافقوں کی صفت میں یہ بھی آ گیا کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَلِيلًا، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اس طرح مہدی علیہ السلام اس آیت کی تشریح فرمائے، اس آیت کا بیان فرمائے۔ اور حضرت مہدی علیہ السلام نے 3 پہر کے ذکر کو ذکر خلیل فرمایا اور 4 پہر کے ذکر کو ذکر مشرکان فرمایا، یعنی 4 پہر خدا کی یاد اور 4 پہر غیر خدا کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، یعنی حق کی اور شیطان کی دوستی کو مساوی کرتے ہیں۔ مساوی مطلب ایکول، دونوں کے جو ہے پلڑے برابر کر دیتے ہیں، حق کی دوستی اور شیطان کی دوستی۔ 4 پہر خدا کی یاد میں اور 4 پہر غیر خدا کی یاد میں۔ غیر خدا اور یہ غیر حق، یہ ہمارے پاس یہ کتاب میں کئی جگہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو اس میں تھوڑا سمجھ لینا چاہیے کہ حق تو جو ہے اللہ کی طرف اس کا اشارہ ہے، اور غیر حق کوئی بھی چیز جو اللہ سے غافل کرتی ہے، اللہ کے سوا سب کچھ کو غیر حق کے نام سے ہم یاد کیے ہیں۔ تو اس میں چاہے دنیا کی بیکار کی چیزیں ہو، نفسانی خواہشات ہو، مال و جاہ کی جو ہے خواہش ہو، شہرت، لوگوں کی یعنی کہ نفس کی جو بھی خواہشیں ہیں، یہ سب غیر حق میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور ذکر کے ٹاپک میں جب غیر حق کی بات آتی ہے، تو جب اللہ سے توجہ ہٹ جاتی ہے تو تم کسی چیز کو بھی یاد کرو، وہ غیر حق ہے سوائے اللہ کے، چاہے وہ اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو۔ اچھی چیز جو ہے، آپ کچھ اچھا نیک کام کرنے کے واسطے کہیں چل کر جانا ہے، کچھ پلاننگ کر رہے ہیں، بس کی ٹکٹ لینا ہے، تو اللہ سے توجہ ہٹ گئی تو اس کو غیر حق اس کا فرمایا۔ تو مہدی علیہ السلام فرمائے کہ 4 پہر کے ذکر، جو اللہ کا ذکر 4 پہر کرتا ہے، اسے ذکر مشرکان فرمائے، کیونکہ 4 پہر اللہ کی یاد میں اور 4 پہر غیر خدا کی یاد میں گزارتا ہے۔ اور اس کو جو ہے یہ آیت سے آپ اس کا یہ پیش کرو، پروف پیش کر کے مانند قول اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں اور غیر اللہ سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ سے رکھنا چاہیے۔ 2 چیزیں آ رہے ہیں یہاں پر، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے، اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی یاد میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور غیر اللہ سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ سے رکھنی چاہیے۔ تو ایکول کر دیے اللہ کی محبت اور غیر اللہ کی محبت، جیسے کہ رکھنا اللہ سے رکھنا چاہیے۔ اور مومنوں کو سب سے زیادہ محبت خدا ہی سے ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مومن ہیں ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اتنا ہی چاہتے ہیں جتنا کہ وہ اللہ سے چاہتے ہیں۔ تو یہ جو 50-50% کی بات ہے، اس کو ذکر مشرکان مہدی علیہ السلام فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو کسی چیز کی زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کو اس کی یاد بھی زیادہ ہوتی ہے. جب کسی چیز کی محبت زیادہ ہوتی ہے تو یاد بھی زیادہ ہوتی ہے. نیچرل ہے, انسانی فطرت ہے کہ جب محبت زیادہ ہوتی ہے تو بار بار وہی چیز یا وہی شخص جو ہے یاد آتا رہتا ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ مَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. ترجمہ یوں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب خدائے واحد کا ذکر کیا جاتا ہے, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, جب خدائے واحد کا ذکر کیا جاتا ہے, ان کے سامنے اللہ کی بات کی جاتی ہے, تو سخت ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں کا مطلب کیا؟ ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں آپ کی بات سے. آپ جب جا کے اللہ کا ذکر کریں گے, ان کے سامنے اللہ کی بات رکھیں گے, تو ان کے دل وہ بات کو نفرت کرنے لگتے ہیں, ان کے دل دکھنے لگتے ہیں, ان کو ایک گھٹن اور نفرت محسوس کرتے ہیں وہ چیز سے جب آپ اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں. کس کو؟ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. پھر اور جب غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یکا یک وہ خوش ہو جاتے ہیں. اب اس کے برعکس آپ ان کو غیر اللہ کا ذکر کرو, اب غیر اللہ میں ہر چیز شامل ہو گئی. آپ پالیٹکس کی بات کرو, آپ فلموں کی بات کرو, آپ سپورٹس کی بات کرو, دنیا میں جنگان جو چل رہی ہیں اس کی بات کرو, ریئل اسٹیٹ کا جو ہے خرید و فروخت کی بات کرو, جیولری کی بات کرو, اچھے کپڑوں کی بات کرو, دل خوش ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کی بات کریں گے تو مرجھا جاتے ہیں, گھٹن محسوس کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, اللہ کے سوا کسی اور چیز کا ذکر کرے, اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. نمبر 37, ہم نے مہاجرین رضی اللہ عنہم میں سے نہ کسی ایک مہاجر سے یہ بات سنی, نہ بندگی میاں سید قنمی رضی اللہ عنہ سے اور نہ دوسرے مہاجرین سے, کہ اس نفاق کو نفاق مراتبی کہتے ہیں. یعنی کہ جو نفاق کا لفظ اوپر کے جو آیات ہم پڑھے, منافقین جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, وہ منافقین کا جو ہے نفاق, یعنی کہ ان کے دل میں کچھ اور ہے اور ان کے عمل میں کچھ اور ہے. وہ جو ان لفظ منافق سے نفاق نکلا ہے, تو وہ اس کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ نفاق کو نفاق مراتبی کہتے ہیں. ہم نے کسی سے ایسا نہیں سنا. نفاق مراتبی ہم آتے ہیں اس پہ تھوڑا ایک ڈسکس کر لیتے ہیں وہ ایگزیکٹلی کیا ہے بلکہ, اور بعض اس کو نفاق مراتبی کہتے ہیں. پس وہ مہدی علیہ السلام کے بیان میں تعویل اور تحویل کر کے اپنے حال کے مطابق کرتے ہیں, حالانکہ یہ بات مہدی علیہ السلام کے بیان سے نہیں ہے. مہدی علیہ السلام جو منافقین کا جو فرمائے کہ 4 پہر سے کم جو ذکر کرتے ہیں وہ منافقین ہیں بول کے, اس میں انٹرپریٹیشن کرنا, اس میں توڑ مدوڑ کر پیش کرنا, اسے تعویل یا تحویل بولتے ہیں. کہ اس کا یہ جو ہے صاف سیدھا مطلب جو قرآن میں دیا ہے اس کو چھوڑ کر اپنے مطلب کو جو ہے اسے ٹویسٹ کرنے کو جو ہے تعویل اور تحویل بولتے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ وہ جو نفاق ہے
وہ بس اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ جو 3 پہر کا ذکر کرتے ہیں وہ منافقین میں شامل ہیں. اب وہ منافقین کو جو ہے منافق نفاق مراتب بھی نہیں بولے، یعنی کہ اس کے کچھ درجات ہیں، لیول ہے، اس طرح سے میں نہیں بولے. وہ جو نفاق ہے، جو ہپوکریسی جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے، اس میں کچھ مرتبے، یعنی کہ یہ کم درجے کی منافقی، وہ صحیح 100% منافقی، اس طرح سے کوئی بات نہیں ہے وہاں پر. تو یہ فرما رہے ہیں کہ مہاجرین سے یا بندگی میں سید خنمیر سے یا کسی سے اس نفاق کو نفاق مراتبی کہتے ہوئے ہم نے نہیں سنا، اور بعض اس کو نفاق مراتبی کہتے ہیں. پس وہ مہدی علیہ السلام کے بیان میں تعویل و تحویل کر کے اس طرح فرما رہے ہیں. تو یہ جو منافقی ہے یہ آبزلیوٹ ہے، اس میں کوئی جو ہے انٹرپریٹیشن کا سکوپ نہیں ہے، بول کے میاں ولی جی اس میں فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں، جو یہ آتھر ہے. تو میری سمجھ میں ایسا آ رہا ہے، کیونکہ جو اگر اسے جو ہے الگ الگ درجے دیں گے تو مہدی علیہ السلام کی بیان میں تعویل اور تحویل، یعنی کہ اسے ٹویسٹ کرنے کے برابر ہو جائے گا، جو ناجائز ہے. بھیا جی اگر 4 پہر کا ذکر منافقی کا درجہ رکھ رہا ہے، تو اب ہمیں جو کر رہے ہیں 2 وقت کا ذکر سویرے اور شام میں، تو اسے کیا بولتی ہیں؟ دیکھو یہ طالب صادق کے واسطے ہے، تو میں اپنے پر جو ہے ڈال لینا کو تمہیں کاسب، ٹھیک ہے، تمہیں ترک دنیا نہیں کرے. تو کیا ہے، وہ جو ترک دنیا کر کو آئے اس کے واسطے جو ہے یہ کرنا ضروری ہے. دوسری چیز یہ بھی یاد رکھنا کہ مہدی علیہ السلام کے جو احکامات ہیں، جو حکم ہے، وہ اپنی جگہ اٹل ہیں. ہر انسان اپنے اپنے کیپیسٹی کے حساب سے کوشش کرنا، اور یہ نہیں سمجھنا کہ ارے میرے ہاتھ سے نہیں ہوتا بلکہ شروع نہیں کرنا، ایسا نہیں ہونا. مہدی علیہ السلام کے دائرے میں بھی کوئی آ کر ترک کریا تو کیا اسے پہلے دن چلو انہیں 12 گھنٹے نہیں کریا تو جا تو منافق نکل کو جاؤ بھگا دیتے تھے؟ ایسا نہیں. تمہیں دیکھو کتنے یہ ہیں کہ بگنرز کو کس طرح سے انکریجمنٹ کر کو، ان کو ہر چیز سے سپورٹ کر کو، ان کو ہر چیز سے انکریج کر کو یہ کرتے تھے. تو کیا ہوتا تھا، ہر انسان آ کر اپنی کوشش کے حساب سے اپنے درجے کو پہنچتا، اور اللہ تعالیٰ جو اسے عطا کرے اس کے حساب سے پہنچتا. جو نیت ہے تو اس کی نیت صدق کے دل سے انہیں یہ کرتا تھا. اور پہلی وہ چیز. دوسری یہ چیز بھی یاد رکھو کہ مہدی علیہ السلام کے دائرے میں ایک ہوتی عالیت، دوسری ہوتی رخصت. کہ عالیت کی کوشش کرو، اگر گرے تو رخصت میں کرتی. تو اس طرح سے یہ نظر اپنی صلاحیت پر بھی رکھنا، اپنا لیول رکھنا. میں بگنر جو ہے آج شروع کرتے کے ساتھ ہی وہ لیول پر نہیں پہنچ سکتا، لیکن نا امید ہو کر ارے ہمارے ہاتھ سے ہوتا نہیں بول کے میدان میں اترنا نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی جو ہے یہ شیطان کی چال، کہ چلو بھائی اب جانا ہے وہاں سپورٹس میں، لانگ جمپ کرنا ہے، لانگ جمپ یہ ہے 8 فیٹ کا کرنا ہے. ارے 8 فیٹ تو میرے ہاتھ سے نہیں ہوتا. ارے شروع کرو، جا کو جو ہے 1 فیٹ سے تو شروع کرو، 2 فیٹ سے شروع کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے طاقت کہتی ہے اس حساب سے جمپ کرواتا ہے. 3 فیٹ 4 فیٹ 5 فیٹ جو کچھ ہے جمپ کراتا ہے. میدان میں اترنے سے پہلے جو ہے شیطان کے وسوسے سن کر پیٹ پھرا کر بھاگ گئے تو اس کی جیت ہو گئی. اللہ تعالیٰ جب تم نے یہ پہنچا دیا، علم پہنچا دیا، تو میدان میں اترو، بھروسہ اس پر رکھو، خود کے بازوؤں پر بھروسہ مت رکھو، شروع کرو. پھر گاڑی کہاں تک جاتی ہے انہیں بہتر جانتا ہے، تمہیں کیا جانتے ہیں. اس طرح سے نیت لے کو یہ کرو. تو یہ سب چیزیں کانٹیکسٹ میں دیکھنا، آئسولیشن میں دیکھ کو جو ہے فتوے نہیں لگانا.
धनाधन धनाधन नहीं लगाना, इससे परहेज करना चाहिए। अपने अपनी इसके ऊपर जो है कोशिश कर को वहां तक पहुंचना चाहिए। इस तरह से जी इंशाल्लाह भैया, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप अच्छा समझाए, मगर इस पे कुछ भी बोलना फिर वो तावील और तहवील की तरफ आ जाता है। अभी मेरे को याद इसलिए आया कि ऐसा ही एक सवाल हमारे एक तारिक दुनिया फकीर ने किया कि मियाँ एक पहर का मतलब तो 3 घंटे होता है, और हमारे लोग अब मस्जिदों में पौना घंटा या 1 घंटा असर मगरिब के बीच में बैठते हैं, और सुबह में भी 1 घंटा ही बैठते हैं, तो वो कैसा? तो मैंने उसको जवाब दिया है, इंशाल्लाह मैं आपको भेजूंगा, ये भाई को भेज देना। उसमें मैंने बहुत बच के संभल के अहादीस और कुरान की आयतें और नकलियात से साबित किया है कि जो लोग आज के ज़माने में 1 घंटा भी बैठते हैं या 45 मिनट भी बैठते हैं, तो वो अल्लाह ताला उसको 15 घंटे का सवाब तो देगा ही। कुरान की आयत से साबित किया है मैंने, तो वो इनको काम लगेगी। और दूसरा मैंने उनको कहा कि किसने हाथ पकड़ा है तुमको कि 3 घंटे मत बैठो, तुम बैठो ना, तुम्हारे में ताकत है तो बैठो। मगर इन्हतात हर दौर में आया है, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन के बाद क्या वो दौर रहा, खिलाफत राशिदा खत्म होने के बाद मलकुयत क्या बोलते हैं उसको, सब मुलूकियत आ गई, और उसके बाद फिर फिक़ा का दौर आया, फिर सूफी इज़्म आया, तो सूफियों में भी फिर तरह तरह के फिरके पैदा हो गए और असल तालीम से हटते गए। तो ये तो खुदा का कानून है, हर जमाने में हजारों नबी आए, 4 बड़ी बड़ी किताबें आए, मगर इन्हतात आया। तो अब हमारे दौर में भी इन्हतात आएगा, और वो अहादीस से साबित है। इसमें एक हदीस आई ना, आपने पढ़ी ना कल या परसों, के आखिरी जमाने में हलाकत होगी माँ बाप की तरफ से। तो बोले काफिर माँ बाप या मुसलमान माँ बाप, मोमिन माँ बाप? तो कहा मोमिन माँ बाप की वजह से। बोले वो कैसा? तो बोले वो लोग उसको इतना दुनियावी चीजें इतनी मांगेंगे वो बच्चे से कि वो दुनिया ही कमाता जाएगा, और जब उनकी दुनिया अच्छी हो जाएगी माँ बाप की, तो उस बच्चे की आखिरत की तरफ ध्यान नहीं देंगे और वो हलाक हो जाएगा। तो ये आखिरी ज़माना है। अगर आखिरी ज़माने में हम 2 वक्त की भी पाबंदी कर लेते हैं और धीरे धीरे औकात बढ़ाते हैं, जैसा आपने कहा, तो अल्लाह मेहदी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि रास्ते का चलने वाला पहुंचने वाले के बराबर है। चुप चुप करो साचमुच हो जाए, ऐसा भी मैंने सुना है हमारे वालिद से कि खाली खाली बैठो, नहीं मालूम है तो भी। तो अगर हम जैसे रियाकारी नहीं, मुनाफिकत नहीं, अल्लाह ताला के पास इखलास के साथ हम अगर पौना घंटा भी बैठेंगे, तो अल्लाह ताला 1 घंटा भी बैठेंगे, जितनी ताकत है। और फिर जैसा आपने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता वो टाइमिंग बढ़ाओ, और क्योंकि ये जो कानून बताए गए हैं वो दायरे के कानून है, अब दायरे का निज़ाम ही नहीं है, तो हम कासिब है तो कसब के जो 10 शराइत बताए उस पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए, और उसमें 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ना और 2 वक्त का जिक्र करना भी शर्त है। बहरहाल आपका जवाब सही है, मगर इसमें ज्यादा तशरीह करें तो वही तावील और तहवील में फंस जाएंगे हम। जी सही बात है जी, ठीक है, मैं भेजूंगा, वो बहुत अच्छा जवाब है वो, मतलब मोमिनों के दिल को सुकून पहुंचे, ऐसा जवाब है वो, जो लोग जिक्र फिक्र करते हैं उनके लिए। बहरहाल मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की जो है ये देख के डर के बैठ जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अगर समझो असर मगरिब के बीच में या फजर के बाद 5-5 मिनट से भी अगर जिक्र शुरू करेंगे तो बिल्कुल सही वो शुरुआत होगी, वरना मैदान में ही नहीं उतरेंगे, ये देख कर डर जाएंगे। तो शैतान तो यही चाहता है कि आपको जो है डरा दे और भगा दे अल्लाह की याद से। सही बात है, आपने सही फरमाया। और अल्लाह ताला आयत करीमा भी है ना, वल्लज़ीना जाहदू फीना, जो हमारे रास्ते में जद्दोजहद करेंगे, लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो अल्लाह ताला रास्ते बताएगा। बाकी के औकात में चलते फिरते खाते उठते बैठते जिक्र उसका कायम हो सकता है, नींद में भी कायम हो सकता है, मगर प्रैक्टिस जरूरी है। हम प्रैक्टिस नहीं करते, और जैसा आपने बोला कि डर के बैठ जाएंगे, करे 3 पहर का मुनाफिक, 4 पहर का मुशरिक, 5 पहर तो हम कर ही नहीं सकते, मोमिन नाकिस भी नहीं।
اور یہ طالب صادق کی صفت ہے، تو کیسے پیدا کریں بھائی؟ قدم آگے بڑھا، قدم آگے بڑھائے گا تو اللہ مدد کرنے والا ہے. اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ٹھیک. جی، آگے فرمائیے. نیکسٹ پیراگراف نمبر 38. اور نیز نقل ہے کہ موضع بھیلوٹ میں میرا سید محمود رضی اللہ عنہ 1 یا 2 ہفتے کے بعد محضر کرتے تھے. محضر تو آپ سنے ہیں کہ میٹنگ کرتے تھے، اتفاق ہوتا صحابہ کا کہ مہدی علیہ السلام کی جو ہے روش کیا تھی، یعنی کہ ان کا طریقہ کیا تھا، اور اس کو ڈاکیومنٹ کرتے اور تمام دائروں کو پہنچاتے. جس روز کے یہ محضر ہوا تھا وہاں اکثر مہاجرین حاضر تھے، مثلا میرا سید محمود رضی اللہ عنہ، میاں دلاور، میاں ملک معروف اور میاں لاڈ امام میاں سید سلام اللہ رضی اللہ عنہ مجمعین، بلکہ اکثر مہاجرین اور چند طالبان خدا دائرے میں تھے. اور میرا سید محمود رضی اللہ عنہ نے ہر ایک مہاجر کا نام علیحدہ علیحدہ زبان مبارک سے لے کر فرمایا، یہ بندہ تمہارے درمیان بہت چھوٹا بھائی ہے، تم نے مہدی علیہ السلام سے جو کچھ تعلیم پائی ہے بیان کرو. اس کے بعد تمام مہاجرین نے فرمایا کہ خونکار فرمائے، یعنی حضرت ثانی مہدی کو سب جنے مل کو بولے کہ آپ ہی فرماؤ. یہی گفتگو چند بار آپس میں ہوئی. بالآخر میرا سید محمود نے فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے ایسا فرمایا کہ ذکر کثیر کرو. حضرت مہدی علیہ السلام نے ذکر کثیر کس ترتیب سے بیان فرمایا؟ تمام مہاجرین نے عرض کیا کہ خونکار فرمائیں. تب حضرت میرا سید محمود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس ترتیب سے کہ اول صبح سے 1:30 پہر تک حجرے میں رہیں اور 2 شخص ایک جگہ نہ بیٹھیں، اور ظہر کے بعد سے عصر کے وقت تک خدا کی یاد میں مشغول رہیں. بعد نماز عصر مغرب تک بیان سنیں، بعد نماز مغرب عشاء تک ذکر کریں، اور اگر کوئی شخص 1:30 پہر کے درمیان اپنے حجرے سے باہر آئے تو اس کے حجرے کو پارا پارا کریں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دائرے کے باہر کر دیں. اگرچہ یہ بندہ ہو، یعنی کہ خود کی طرف اشارہ کر کے بولے اگرچہ یہ بندہ ہو ایسا ہی کریں، میں بھی جو ہے یہ اوقات اگر توڑیا تو میرا بھی ہاتھ پکڑ کے باہر کر دو بولے. تمام یاروں نے قبول کیا. نمبر 39. اس کے بعد میرا سید محمود رضی اللہ عنہ دوسرے روز میاں قند شیخ رضی اللہ عنہ کے دائرے میں پوشیدہ بیٹھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ 1:30 پہر کے درمیان کون شخص حجرے سے باہر آتا ہے. چند ساعت کے بعد ایک مہاجر آہستہ آہستہ اپنے حجرے سے باہر آئے اور میرا سید محمود نے دیکھا اور فرمایا کہ ہاتھ پکڑ کر لاؤ. میاں خند شیخ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چلو، میرا سید محمود نے بلایا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا کہاں ہے؟ میاں خند شیخ نے کہا کہ بندے کے حجرے میں بیٹھے ہیں. اس برادر نے 2 انگلیاں منہ کے پاس لائی اور کہا مجھ کو مت لے جاؤ، لیکن میاں مذکور میرا کے حضور میں لے آئے. میرا علیہ السلام نے فرمایا، اے فلاں شخص، ہم اور سب بھائیوں نے کیا اتفاق کیا تھا؟ اس کے بعد اس برادر نے کہا کہ میرا جیو، گزشتہ روز میں نے لکڑیاں ایک جگہ رکھ چھوڑی تھی، اس خیال سے کہ کوئی نہ لے جائے جلد باہر آ گیا. میں لکڑیاں کاٹ کو رکھا تھا، یہ دماغ میں یہ دل میں جو ہے خدشہ پیدا ہوا، وہ لکڑیاں کوئی بھی اٹھا لے چلے جاتی ہیں، اس واسطے جو ہے ذکر کا وقت توڑ کر باہر آ گیا. میرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واپس جاؤ، تمہاری لکڑیاں کوئی نہیں لے جائے گا. جمعیت کا فائدہ یہ ہے، اور جمعیت یعنی کہ خدا کی جمعیت کا اجماعی اتفاق اس کو کہتے ہیں.
भैया लास्ट लाइन का मतलब क्या, जमीयत का फायदा ये है? जमीयत मतलब इसके एक माना जो है सबके साथ मिलकर रहना, ये उसका फायदा है। दिल की जमीयत का जो है उसका माना अलग है। फिलहाल यहाँ जो है जमीयत यानी कि इज्तमाही तौर पर मिलकर बैठने का फायदा यह है कि एक दूसरे पर निगाह रख सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, वो जमीयत का फायदा है, उसको कहते हैं। एक मिनट जरा, एक मिनट जरा ब्रेक लेता हूँ। जी, ये किसी का फोन है, इशरत करके, उनका वीडियो ऑन है। जी, नंबर 40। और नीज नकल है कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम मौसम सरमा में फजर की नमाज के लिए मियाँ सैयद अमीन मोहम्मद और मियाँ यूसुफ के हुजरे में गरम तन्नूर के पास गए तो आपने देखा कि तन्नूर में रोटियां लगाई गई हैं। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मियाँ अमीन मोहम्मद और मियाँ यूसुफ, ये तुम्हारा काम नहीं कि इस वक्त रोटियां पकाएं। उन्होंने कहा कि मीरांजियो, तंदूर गर्म हो चुका था इसलिए रोटियां लगाई गई। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस वक्त नहीं पकाना चाहिए, यानी कि जो जिक्र का वक्त है, फजर की नमाज के वास्ते जो उठे थे तो जिक्र का वक्त था, तो वो वक्त में जो रोटियां पकाने के वास्ते गए, सिर्फ इस वास्ते कि जो है तन्नूर जो है रेडी हो गया है, गर्म हो गया है, फायदा उठा लेंगे वो तंदूर जब रेडी हो गया बोल के, तो मेहदी अलैहिस्सलाम बोले कि नहीं, जब जिक्र का वक्त है तो जिक्र करना चाहिए। बस हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम की हमेशा ये कोशिश थी कि रात दिन हक ताला की याद में रहें और दो शख्स एक जगह ना बैठें और दुनिया के किस्सों बल्कि कुरान पढ़ने से मुब्तदी को मना किया और फरमाया कि दिल गाफिल होता है। तो न सिर्फ दुनिया की बातें मेहदी अलैहिस्सलाम मना करे, बल्कि कुरान पढ़ने से भी मुब्तदी को मना फरमाया। मुब्तदी मतलब अभी अभी एंट्री लिया है दायरे में, अब उसे जो है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी उसकी जरूरी है वो जिक्रुल्लाह है, उसके दिल में जिक्र जमना है। तो ऐसे शख्स को, मुब्तदी को, कुरान पढ़ने से भी आप मना फरमाए और बोले कि दिल गाफिल होता है, दिल से जो है खुदा की याद हटती है और वो गफलत कहते हैं। वही मुंतही जो इंतहा को पहुंच गया है, जो एक्सपर्ट लेवल पर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके दिल में जिक्र रहता है। उन्हें जब कुरान पढ़ता है तो जो है वो जिक्र के साथ जो है कुरान शरीफ की जो है तिलावत होती है, लेकिन एक मुब्तदी के वास्ते मना फरमाए। 42। और जानना चाहिए कि बेकार बातें बेहद बुरी हैं। हर वो चीज के जिसमें दीन का मकसद और तेरे दीन का मुआलजा की नीयत ना रखती हो, वो सब फजूल है। यानी कि जिसमें तेरे दीन का जो है इलाज, कुछ दीन के वास्ते बेहतरी ना रखी हो, वो हर चीज जो है वो फजूल चीज है। और जो कौल व फेल के खुदा के लिए है और खुदा के रास्ते पर है, वो फजूल नहीं है। जो भी बातें वास्ते अल्लाह के हो और अल्लाह के रास्ते पर हो, वो फजूल नहीं है। मानिंद कौल अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि मानिंद कौल अल्लाह ताला कि खुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन।
یعنی کہ جو کام جو اللہ کے واسطے ہوتے ہیں اس میں یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ کہہ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہہ دو کہ ان الصلاتی، میری نماز، وہ نسکی، میری سب عبادتیں، تمام قسم کی عبادتیں، وہ محیایا، میرا جینا، وہ مماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین، سارے جہاں کا پروردگار ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور اسی توحید کا مجھ کو حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یعنی کہ جو کام، ہر کام جو اللہ کے واسطے ہو، جینا مرنا، جو عبادتیں، ہر چیز واسطے اللہ کے للہیت سے جو یہ کرتے ہیں اس میں نقصان نہیں ہوتا۔ وہی بات یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہاں پر مقصد ہے، دین کا مقصد ہے کہ للہ رب العالمین، ہر چیز جو ہے اللہ کے واسطے ہے۔ تو جب دین کا مقصد ہے تو وہ جو ہے فضول نہیں ہوتا، وہ جو ہے اچھا کام ہوتا ہے۔ 43، جان کے بندے سے خدا کی روگردانی کی علامت اس کی لا یعنی کاموں میں مشغول ہونا ہے۔ جانو کہ اللہ سے روگردانی یعنی کہ اللہ سے سرکشی، اللہ سے منہ پھیر لینا، اللہ کو پیٹھ دکھا دینا، یہ اس کی علامت یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں میں مشغول ہو جانا، بیکار کی چیزیں، کچھ فائدہ جو نہیں دیتے اسے لا یعنی بولتے، لا یعنی کاموں میں مشغول ہو جانا، وہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سے انہیں منہ پھیر لیا، اللہ کو پیٹھ دکھا دیا۔ اگر آدمی کی عمر کی ایک ساتھ بھی بیکار کاموں میں صرف ہو تو خسارے میں آیا اور اس کی حسرت دراز ہو گئی۔ ایک منٹ بھی جو ہے اگر آدمی کی بیکار کاموں میں اگر خرچہ ہو، وقت جو ہے صرف ہو، تو وہ گھاٹے میں رہا، خسارے میں رہا، انہیں لاس میں رہا، اور اس کی حسرت دراز ہو گئی، مطلب اس کی جو افسوس اور جو مایوسی ہے، ریگریٹ جو ہے اس کا، وہ بڑھ گیا اصل میں۔ اور ایک ساتھ کی بات ہو رہی ہے، اور پھر آگے لکھتے ہیں، اور جس کی عمر 40 سال سے متجاوز ہو اور اس کی نیکی اس کی برائی پر غالب نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ دوزخ میں جلنے کے لیے تیار رہے۔ یعنی کہ 40 سال کی جس کی عمر ہو گئی ہے اور وہ خود اپنا خود احتساب کرے، اور اس کے جو نیکیاں ہیں اس کے برائیوں سے اگر بڑھ کر نہ ہو تو وہ دوزخ میں جلنے کے لیے تیار رہے۔ بڑی خوفناک چیز ہے۔ یہ بول رہے ہیں کہ اگر 40 سال ہو گئے ہیں تو اتنا تو انشور کر لینا انسان کہ غلطیاں کریا رہیں گا، لیکن نیکیاں زیادہ ہیں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، اتنا تو اسے دل کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میرے جو فرائض ہیں وہ ناغا نہیں ہوئے، جو کچھ میرے احکام اللہ تعالیٰ مجھ پر نافذ کیا ہے میں پوری طرح سے بجا لایا ہوں۔ اس کے بعد کوتاہیاں تو ہوئے ہوں گے لیکن جو ہے وہ کم ہے، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، اتنا یقین ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے، اگر اس کی نیکی اس کی برائی پر غالب نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ دوزخ میں جلنے کے لیے تیار ہو۔ اور جس کی عمر خدا نے 60 برس کی ہو تو وہ عمر میں معذور ہو گیا ہے۔ بس ہم کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا دعویٰ تو ایسا ہے کہ ہم نے ساری چیزوں کو ترک کر دیا اور خلائق کو بھی چھوڑ دیے، اس پر بھی ہم کام کے در پہ نہیں ہوتے اور خدا کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم کو فکر کرنا چاہیے۔ ہم تو جو ہے دعویٰ کرتے ہیں، ہم جو ہے زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ سب کچھ ترک کر دیے، لیکن ذکر جو ہے ابھی خدا کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم کو جو ہے ہمارے اعمال پر نظر کر کے فکر کرنا چاہیے۔ اگر ہم بیکاری میں عمر صرف کریں تو نہ دین رہے گا نہ دنیا، اور اگر ذکر کرنے کی بجائے ہم بیکار چیزوں میں اگر وقت صرف کریں تو دنیا میں بھی کچھ فائدہ نہیں اس کا، لا یعنی چیزوں میں وقت لگا دیے، اور دین میں بھی آخرت میں بھی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ مانند قول اللہ تعالیٰ کہ خسرت دنیا والآخرت
خسرت دنیا والآخرۃ ذالک هو الخسران المبین، یعنی کہ اس نے گنوائی دنیا اور آخرت، یہی ہے کھلا گاٹا. یعنی کہ یہ وہ شخص کے بارے میں ہے جو ذکر نہیں کیا، اس کا پورا وقت جو ہے لا یعنی کاموں میں مشغول ہو گیا، تو وہ خسارے میں رہا، اس نے دنیا گنوائی. ایک شعر ہے کہ از نقطۂ مقصود نشد فہم حدیثی لا دین و لا دنیا بیکار ماندائے. کا ترجمہ یوں کہ ہے، مقصود کے نقطے کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی، نہ دین ہے نہ دنیا، بیکار ہی رہے. اس کو دوسرے طریقے سے یوں سمجھا کہ نقطے کی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہ آئی. جو نقطے کی بات تو یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں میں وقت صرف نہ کرو، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ نہ دین ہے نہ دنیا، بیکار ہی رہے. اس کا انجام یہ ہوا، چونکہ نقطے کی بات سمجھے نہیں. سمجھ لیتے تو چوکن نہ ہو جاتے، سمجھ لیتے تو ذکر میں وقت لگاتے، سمجھے نہیں تو اس واسطے خسارے میں رہے. نمبر 44، فرمان خدا ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پس تم اللہ کا ذکر کرتے رہو، کھڑے، بیٹھے اور لیٹے. یعنی کہ تینوں پوزیشن میں آپ اللہ کا ذکر کرتے رہو، یعنی کہ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہو. بس تم اللہ کا ذکر کرتے رہو، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے. پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقرر اوقات میں فرض ہے. پھر آگے فرماتے ہیں، پس اللہ کا ذکر فرض دائم ہے، یعنی پرپیچول فرض ہے، ہمیشہ کا فرض ہے. جو شخص کے فرض دائم کو ادا نہ کرے اس سے وقتیہ فرض قبول نہ ہوگا. جو دائم فرض یعنی کہ ذکر اللہ کا فرض ادا نہ کرے تو وقتیہ فرض یعنی نمازوں کا فرض وہ وقتیہ ہے، 5 اوقات ہیں، وہ وقت پر نماز پڑھنا چاہیے، تو اس سے وقتیہ فرض قبول نہ ہوگا. اور مبتدی کے لیے اہم لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور یہ ذکر دوام خفی اور خفی ہے بشرط نفی اور اس بات کے، اس طرح کہ لا الہ الا اللہ سے خواتر کی نفی کرے، خواہ خواتر اچھے ہوں یا برے، اور اللہ کو ثابت کرے اور حضور قلب رکھے. یعنی کہ ایک مبتدی کے لیے جو ابتدا میں ہے، جو سٹارٹر ہے، اپرینٹس ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر دوام کرنے کی کوشش کرے، بشرط نفی اور اس بات کے، اس طریقے سے کہ نفی اور اس بات یعنی کہ غیر حق کی نفی اور اللہ کی اس بات، جیسے ہم کرتے ہیں لا الہ نہیں الا اللہ تو ہے، نفی اور اس بات کے ساتھ ذکر کرے. اس طرح کے لا الہ الا اللہ سے جو خواتر نفی کرے، چاہے خواتر اچھے ہوں یا برے. تو یہ ذکر سے جو خیالات، خواتر مطلب خطرہ کا پلورل خواتر، خطرہ مطلب تھاٹ، جو ہما قسم کے جو خیالات آتے ہیں ان کی نفی کرے، چاہے وہ اچھے خیالات ہوں وہ برے ہوں. تو یہ خیالات کو لا الہ الا اللہ کے جو ذکر سے جب بھی خیال آئے تو ان کو ڈھکلتے رہنا ہے، ان کی یہ خیالات کی نفی کرتا ہے رہنا ہے، اور صرف خدا پر توجہ رہنا ہے، اور اللہ کو ثابت کرے اور حضور قلب رکھے، اور ہمیشہ جو ہے اپنے دل پر نگاہ رکھے، حضور قلب رکھے. نمبر 45، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے فرض دائمی کو ادا نہیں کیا تو اس کا فرض موقت بھی
قبول نہیں ہوا. یعنی کہ جو فرض دائم یعنی کہ ذکر جس نے ادا نہیں کیا اس کا وقتیہ فرض یعنی نماز بھی قبول نہ ہوا. اللہ کا ذکر ہمیشہ کا فرض ہے اور کسی حالت میں ساخط نہ ہوگا، اس لیے کہ کسی شرط سے مشروط نہیں ہے. ذکر کے لیے کوئی شرط ہی نہیں ہے، ہمیشہ کرنا ہے، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی جگہ ہو. نماز کے لیے شرط ہے، نماز کے لیے وضو کی شرط ہے، نماز کے لیے وقت کی شرط ہے، نماز کے لیے جگہ کی شرط ہے، پاک جگہ ہونا چاہیے. نماز کے لیے قبلہ جاننا ضروری ہے. نماز کے لیے یہ سب شرطیں ہیں، لیکن ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کسی شرط سے مشروط نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا فرض ہے. بس اس جہت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ تمام فرائض میں اہم مطلوب ہے، تو تمام فرائض میں یہ اہم فرض ہے. چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ یوں ہے کہ تجھ پر جو کتاب نازل ہوئی، اتلو ما اوحی الیک من الکتابی، تجھ پر جو کتاب نازل ہوئی تو اس کو پڑھ دے اور نماز کو قائم کر. تحقیق یعنی کہ بے شک نماز فحش اور بری باتوں سے باز رکھتی ہے، یعنی روکتی ہے. فحش اور بری باتوں سے نماز روکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. یہاں پر جو لَذِكْرُ اللَّهِ جو لام آیا ہے اسے لام تاکید کہتے ہیں. وہ تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ استعمال کیا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، بے شک without doubt اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو یہ آیت اس طرح اللہ تعالیٰ فرمائے. آگے لکھتے ہیں فاحشہ یعنی برے اخلاق سے جو جسم سے تعلق رکھتے ہیں، والمنکر یعنی برے اخلاق جو باطن سے تعلق رکھتے ہیں، اور البتہ اللہ کا ذکر تاثیر اور تزکیہ نفس کے اعتبار سے زیادہ بزرگ ہے اس نماز سے جو مخصوص ہے. تو فرما رہے ہیں یہ اس کتاب کی تفسیر میں کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ دو چیزوں سے اللہ نماز باز رکھتی ہے، آپ کو روکے رکھتی ہے، فحش اور بری چیزوں سے، بری باتوں سے. تو یہ دو چیزیں جو فحش اور بری، اس کا جو ہے تفسیر بیان کرتے ہیں کہ فاحشہ سے یعنی برے اخلاق سے جو جسم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ برے اخلاق جو جسم سے تعلق رکھتے ہیں وہ فحش چیزیں ہیں، نماز اس سے روکتی ہے. اور دوسری چیز والمنکر، برے اخلاق جو باطن سے تعلق رکھتے ہیں، نماز اس سے بھی روکتی ہے. یہ دو چیزوں سے نماز روکتی ہے، اور یہ مخصوص چیز ہے نماز کے تاثیر اور تزکیہ نفس کے اعتبار سے زیادہ بزرگ ہے. اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. قرآن شریف میں جیسا فرمایا اس آیت میں کہ وَلَذِكْرِ اللَّهِ اکبر، تو اکبر کس طرح سے کہ اس کی تاثیر، اس کا جو ایفیکٹ ہے، اس کا جو اثر جو ذکر جو چھوڑتا ہے اور جو نفس کو پاک کرتا ہے، اس سے جو ہے اس وجہ سے یہ ذکر بہت بڑا ہے. وَلَذِكْرِ اللَّهِ اکبر کس واسطے اکبر ہو رہا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ اس کی تاثیر کی وجہ سے، اور وہ تزکیہ نفس کے اعتبار سے زیادہ بزرگ ہے. پس جان اے عزیز کہ ذکر دوام کے بغیر تزکیہ نفس تجرید اور تفرید حاصل نہ ہوں گے، اور دل سے تفرقہ دور نہ ہوگا، اور جمعیت میسر نہ ہوگی، اور شیطانی وسواس اور نفسانی مرادات اور مطلوبات سے باہر نہیں آئے گا. تو فرما رہے ہیں کہ پس جان اے عزیز، اے دوست جان،
کہ ذکر دوام کے بغیر، ہمیشہ کے ذکر کے بغیر تزکیہ نفس، نفس کی پاکی، نفس کے جو تزکیہ نفس مطلب ہمارا سیلف، اسے وہ نفس جو برائی کی طرف کھینچتا ہے، برائی کی طرف انسان کو جو ہے ڈھکیلتا ہے، وہ نفس کے بارے میں یہاں پر بات کریں. اس کو پاک کرنا ہے، وہ نفس کو جو ہے اس کی صاف کرنا ہے، برے اخلاق سے صاف کرنا ہے. اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. اب برے اخلاق مطلب انسان کے اندر کئی جو اخلاق ذمیمہ کہتے ہیں، برے اخلاق، جیسے کہ وہ بڑے جو گناہ ہیں وہ چھوڑ دیو، وہ یعنی کہ خون، قتل، زنا وغیرہ، وہ تو بڑے گناہ ہیں. یہ اخلاق ذمیمہ کو پاک کرنے کی بات ہو رہی ہے. جیسے کہ انسان کے اندر تکبر، حسد، بغض اور کینہ، کنجوسی، ہرس، اس طرح کے دکھاوا، ریاکاری، یہ سب جو بیماریاں ہیں یہ پاک کرنا ہے نفس سے. اور یہ پاک جو ہے ذکر دوام کے بغیر یہ نفس کی پاکی نہیں ہوتی. فرما رہے ہیں کہ ذکر دوام کے بغیر تزکیہ نفس نہیں ہوتا. اور دوسری بات، تجرید اور تفرید حاصل نہیں ہوتے. تجرید اور تفرید مطلب، تجرید لوگوں سے، یہ ایک ہی ورڈ ہے، ملے جلے لفظ ہیں. تجرید اور تفرید مطلب لوگوں سے کٹ جانا، لوگوں سے کٹ جانا اور اللہ سے مل جانا، اللہ سے واصل ہونا، اللہ کے یاد میں بیٹھے رہنا، اور تمہارے اور اللہ کے بیچ میں اور کسی کا دخل نہ ہو. تو اپنی خودی کو ما سوی اللہ سے جو ہے پاک کر دینا، اور صرف اللہ باقی رہنا، یہ تجرید اور تفرید بولتے ہیں. تو ذکر دوام کے بغیر نفس کا تزکیہ اور تجرید اور تفرید حاصل نہ ہوں گے، اور دل سے تفرقہ دور نہ ہوگا. تفرقہ مطلب ملٹیپل خیالات، جو فرق جو ہوتا ہے، یعنی میں اور تو، من اور تو کا جو فرق رہتا ہے انسان کے اندر، یعنی کہ جو دوئی کا جو فرق ہے اسے تفرقہ وہ بھی ایک حساب سے بولتے ہیں. اور جمعیت میسر نہیں ہوتی. یہاں جو ہے لفظ کا جمعیت آیا، دیکھو یہاں پر جو ہے جمعیت کا مطلب دل کی جمعیت، جس میں ما سوی اللہ کو جو ہے پوری طرح سے اکھاڑ کر پھینک دینا، اور پورا جو ہے توجہ اللہ کی طرف رکھے. اس کو جمعیت کہتے ہیں. یکسوئی، ایک سوئی، بہت اچھا لفظ ہے، ایک سوئی، ایک سوئی جمعیت، ایک سوئی. تو بغیر ذکر دوام کے یہ سب چیزیں حاصل نہیں ہوتے. تزکیہ نفس حاصل نہیں ہوتا، تجرید اور تفرید حاصل نہیں ہوتی، اور تفرقہ دور نہیں ہوتا، اور جمعیت کا ایک سوئی میسر نہ ہوگی. اور شیطانی وسواس، جو وسوسے آتے ہیں، اور نفسانی مرادات، نفس جو مرادات رکھتا ہے، طلب مطلوبات رکھتا ہے، نفس جو خواہشات جو ہے تم ڈالتا رہتا ہے کہ یہ کھاؤ، وہ پیو، یہاں جاؤ، ادھر پھرنے جاؤ، ان سے بات کرو، یہاں ٹائم گزارو، یہ جو نفس کا جو یہ رہتا ہے یہ سب دور نہیں ہوتے. یہ سب دور کرنے کے واسطے صرف اور صرف ذکر دوام سے ہی یہ دور ہوتے ہیں. بس چاہیے کہ حق کی یاد میں اتنی مداومت کرے. مداومت مطلب دوام سے جو ہے مداومت، کنٹینیوٹی، پرپیچوٹی، کنٹینیوسلی بیٹھے اللہ کی یاد میں، کہ ہر وقت، اوقات سے، ہر حالات سے حق کی یاد سے خالی نہ رہے. کوئی بھی وقت رہو اور کوئی بھی حال رہو، ہر حال میں اللہ کی یاد سے خالی نہ رہے. کوئی وقت جو ہے اللہ کی یاد سے خالی نہ رہے. خواہ آنا جانا ہو، اور خواہ کھانا سونا، اور خواہ سننا اور کہنا ہو، بلکہ تمام حرکات و سکنات میں ہوشیار رہنا چاہیے، تاکہ بیکاری میں نہ گزرے، بلکہ سانس سے آگاہ رہے کہ غفلت میں نہ جائے. یعنی کہ سانس پہ ہمیشہ نظر رہے. اسی کو جو ہے پاس انفاس جو کہتے ہیں، پاسداری کرنا، گارڈنگ یور بریتھ. کچھ بھی کام کرتے رہو، سانس پر نظر رہے، اور سانس میں جو ہے ذکر چلتا رہے. شروع میں جو ہے توجہ ادھر جاتی ہے، پھر سانس میں لانا، توجہ ادھر جاتی ہے، پھر سانس میں لانا.
لیکن عادت پڑ جاتی ہے۔ میں جو ہے یہ ذکر کا جو ہے کنٹینیوس جو یہ تھا، ایک تقریر سنا تھا شکاگو کے جو مرشد گزرے حضرت پیر و مرشد سید نصرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں بہت اچھا ایک تقریر میں فرماتے ہیں کہ یہ سانس کے اوپر، سانس جو ہے گھوڑا ہے اور ذکر اس پر بٹھانا ہے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے گھوڑے پر سے گر جاتے ہیں، آپ گر گئے تو کیا کرتے ہیں پھر چڑھ کو بیٹھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر چلتی ہیں پھر گر جاتی ہیں، پھر چڑھ کو بیٹھتے ہیں۔ تو ذکر کا بھی ایک حصہ انہوں نے تشبیہ اس طرح دی ہے کہ بھول جاتے ہیں، ذکر تو شروع کرتے ہیں، سانس چلتی رہتی ہے، پھر ذہن کہیں اور چلے جاتا ہے، پھر اس کو کھینچ کے لانا پڑتا ہے کہ نہیں نہیں یہ سانس کے پر، سانس کے گھوڑے پر جو ہے ذکر تو بیٹھ، تو ذکر کو بٹھانا ہے، یہ گھوڑے پر بٹھاتے رہنا ہے۔ عادت کرتے 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 جو ہے وہ پرماننٹلی بیٹھ جاتا ہے، پھر آپ کچھ بھی کام کرو تو ذکر چلتا رہتا ہے۔ اس طرح کا ایک بیوٹیفل اگزامپل دے کر سمجھائے کہ کس طرح وہ اپنے سانسوں میں بسانا ہے۔ وقت لگتا ہے، کوشش لگتی ہے، لیکن شروعات کر کے جو ہے اگر اس پر لگے رہے تو انشاءاللہ وہ سٹیج تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ خواہ آنا جانا ہو، خواہ کھانا سونا ہو، خواہ سننا اور کہنا ہو، بلکہ تمام حرکات و سکنات میں ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ بیکاری میں نہ گزرے بلکہ سانس سے آگاہ رہے اور غفلت میں نہ جائے۔ اور طالب مولا کا فرض ہے ایک ساتھ حق کی یاد سے خالی نہ رہے، چنانچہ فرمایا نبی علیہ السلام نے جو سانس بغیر ذکر اللہ کے نکلتی ہے وہ مردہ ہے، یعنی کہ ایک سانس بھی ذکر اللہ کے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل نفس بغیر ذکر اللہ فہو میت، یعنی کہ جو سانس بغیر ذکر اللہ کے نکلتی ہے وہ مردہ ہے، وہ زندگی کی علامت ہی نہیں ہے، اس میں وہ مردہ سانس ہے۔ تو ہر سانس میں ذکر اللہ ہونا چاہیے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے جس نے خدا کی محبت کا دعویٰ کیا اور اس کے ذکر کو بھول گیا ایک چشم زدن کے عرصے برابر بھی تو وہ جھوٹا ہے، اللہ پر بہتان لینے والا ہے، پس جو شخص کے خدا پر افطرا کرے وہ کافر ہے۔ تو فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدا کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اب جو ہم ترک کر کے جو طالب مولا ہیں، طالب مطلب اس کے طلب کرنے والے، تو خدا کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے اس کو ذکر کو بھول گیا ایک چشم زدن کے عرصے، یعنی کہ آنکھ پلک جھپکنے کے، چشم زدن مطلب پلک جھپکنے کے عرصے کے برابر بھی بھول گیا تو وہ جھوٹا ہے، کہ اپنے معشوق سے جو ہے نظر ہٹا لیا، اللہ پر بہتان لینے والا ہے، اللہ پر جھوٹا الزام لگانے والا ہے کہ میں تیرا عاشق ہوں۔ بس جو شخص کے خدا پر افطرا کرے وہ کافر ہے۔ چنانچہ نمبر 46، چنانچہ مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام کی یہ ربائی ہے، آپ فرماتے ہیں ہر آن کو غائب ازوے یک زمان است، ہر آن کو غائب ازوے یک زمان است، در آن دم کافر است اما نہان است، کہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ایک وقت غافل ہے تو اس دم میں وہ کافر ہے، لیکن اس کا کفر پنہا ہے، پوشیدہ ہے۔ ہر آن کو غائب ازوے یک زمان است، در آن دم اس دم کافر است اما نہان است، حالانکہ وہ نہان ہے، وہ پوشیدہ ہے، اس کے اندر ہے۔ اگر خود غائبی پیوستہ باشد، اگرچہ یہ جو غافل، یہ غفلت جو ہے، یہ خود غائبی یہ ہمیشہ رہے، یہ غفلت جو ہے ہمیشہ اس کے ساتھ لگی رہے، در اسلام بروے بستہ باشد، اس پر جو ہے اسلام کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ طالب مولا کو چاہیے کہ غیر حق کے کچرے کو دل سے نکال دے، جیسے کہ مثنوی میں مذکور ہے۔ تو جو غیر حق ہے وہ کچرا ہے، وہ دل سے نکالنا، دل کو صاف کرنا، کہ تبھی تو جو ہے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ بستا ہے۔ تو اس میں جو ہے
یہ مثنوی کی جو رباعی ہے وہ آپ پڑھ کر سنائیں کہ پاسبان دل باش اندر کل حال تایابد ہیچ دزد آنجا مجال. پاسبان دل باش، تو دل کا جو ہے تو پاسبان ہو جا، تو گارڈ بن جا. اندر کل حال، ہر حالت میں تو محافظ رہے تیرے دل کا، ہر حالت میں دل کا محافظ بنا رہے. تا نیابد ہیچ دزد آنجا مجال، تاکہ کسی چور کو وہاں آنے کی مجال نہ ہو. دل کے اندر کسی چور کو، چور مطلب یہاں پر بیکار کے تھاٹس، تو پاسبانی کر اور بول کے جو ہے سوائے خدا کے یہاں پر کسی کو انٹری نہیں ہے، اور دوسرا کوئی اگر آیا تو وہ چور ہے. تو دنیاوی ماسی واللہ کے جو تھاٹس آ رہے ہیں، ماسی واللہ کے جو خیالات آ رہے ہیں وہ چور ہیں، تو ان کو آنے نہ جائے. دزد مطلب چور. تا نیابد ہیچ دزد آنجا مجال، ہر خیال غیر حق را دزد دان، این ریاضت مومنان را فرض خان. غیر حق کے ہر خیال کو تو چور سمجھتا ہے، ہر خیال غیر حق را دزد دان، تو چور سمجھ غیر حق کا جو ہر خیال کو. این ریاضت مومنان را فرض خان، یہ ریاضت یعنی کہ یہ محنت، یہ جو لگن اور یہ کوشش، یہ جو ہے مومنوں کے واسطے فرض ہے. یعنی کہ ہر سانس کی جو پاسداری اور پاسبانی کرنی چاہیے، جو گارڈنگ کرنا چاہیے، یہ فرض ہے. نقد ہستی مہو کن در لا الہ، تابیابی دار ملک بادشاہ. تو نقد ہستی، اپنی ہستی کی جو پوری نقد ہے، جو پونجی ہے، لا الہ میں تو فنا کر دے. تو جو ہے اس پہ لا کی تلوار چلا دل، اپنی ہستی پر، اپنی ہستی کی جو میں پنا جو ہے، اپنی ہستی کی پونجی مطلب اپنا جو میں پنا ہے وہ اس کے اوپر تو لا کی تلوار چلا. تو اپنے میں پنے کو میٹ. تابیابی دار ملک کے بادشاہ، تاکہ تو بادشاہ کے ملک کے گھر تک پہنچ جائے، اس کے مقام تک تو جو ہے تو پہنچ جائے. لا کے غیر پردے را می درد، از فنا سوئے بخارہ می برد. فرما رہے ہیں کہ لا کے ذکر ایسا ہے، لا کے غیرش پردے را می درد. لا کا پاور ایسا ہے، لا کے اندر ایسی طاقت ہے، لا کے اندر جو ہے اتنی جو ہے قوت ہے کہ اپنے غیر کے پردے کو پھاڑ دیتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے جو غیر ہے وہ پردے کو جو ہے لا کہ جو ہے اس میں اپنے غیر کے پردے کو پھاڑ دیتی ہے، لا جو ہے کاٹ دیتی ہے. پھر از فنا سوئے بخا راہ می برد، تو اس فنا سے اپنی لا کو جو ہے اپنی ہستی کو مٹا، تب تجھے فنا حاصل ہوگی. وہ فنا سے سوئے بخا راہ می برد، تو بخا کی طرف تو راستہ لیتا ہے، بخا کی طرف جاتا ہے، فنا کا راستہ. غیر حق ہر ذرہ کا عام مقصود تست، تیغ لا برکش کے عام معبود تست. کہ غیر حق ہر ذرے کان مقصود تست، غیر حق کا جو ہے ایک ذرہ بھی، ہر ذرہ اگر تیرا جو ہے مقصود بنایا، تیرا مطلوب بنایا، تیرا جو ہے اس کا ڈیسٹینیشن بنایا، تیری خواہش بنایا ایک ذرے کو بھی، تو جو ہے لا کی تیغ پھیر دے. وہ جب دل میں جب پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے ایک ذرہ بھی اگر ما سوی اللہ کا پیدا ہو تو اسے جو ہے تو لا کی تیغ پھیر دے. تیغ لا برکش، اس کے پر لا یعنی کہ لا الہ الا اللہ کا لا ہے نا، اس کی تلوار پھیر دے کہ عام معبود تست. وہ ذرہ بھی جو ہے جو پیدا ہوتا ہے، جو خواہش پیدا ہوتی ہے، جو تیرے اپنے میں پنے سے جو خواہش پیدا ہوتی ہے، جو تیرا مطلوب ہے، جو تجھے طلب جو پیدا ہوتی ہے، اس کے پر امیڈیٹلی تو جو ہے لا کی تلوار پھیر، کیونکہ وہ تیرا معبود بن گیا ہے. جب تیری خواہش چھوٹی سی ذرہ بھی اگر آ گئی تو وہ تیرا معبود بن گیا ہے. تو اس طرح، کیونکہ وہ جو اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ہے کہ نہیں وہ نہیں، دوسری اب اس کے بعد آنے والی ہے وہ
کہ لا کی تیغ پھیر دے اس لیے کہ وہ تیرا معبود بن گیا ہے. بس حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ دل میں جو کچھ غیر حق کا خطرہ آئے اس کی نفی کرے. بس مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ دل میں جو کچھ غیر حق کا خطرہ آئے، غیر حق کا تھاٹ آئے، اسے نفی کرے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک ساتھ بھی ذکر حق نہیں کرتے، بس ہمارا کیا حال ہوگا اور حضرت مہدی علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے. تو اس طرح سے آخری پیراگراف ہے. نیکسٹ فصل شروع ہو رہی ہے، دوسری فصل، وہ کل کی کلاس میں لیں گے. آج یہیں پر روکیں گے. میں پھر سے جو ہے یہ بولتا ہوں کہ یہ سب جو ہے مہدی علیہ السلام کے زمانے میں تھا. یہ کیا بولتے ہیں، وہ الٹیمیٹ لیول ہے، جو ہائیسٹ لیول پر ہے، جو عالیت کا سب سے اونچا درجہ وہ درجے کا ہے. یہ ایک ایسپریشنل لیول ہے. یہ لیول کو دیکھ کر جو ہے ارے میرے ہاتھ سے ہو سکتا ہے کیا بول کے میدان چھوڑ کر بھاگ جانا، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے. جو میدان میں کھیلنے والے ہیں ان کی فہرست میں اپنا نام جمع کرنا، چاہے آپ جو ہے شروع میں اب چونکہ آ گئے ہیں آپ اس مجلس میں، یا یہ میری آواز ویڈیو کے ذریعے کسی کو پہنچ رہی ہے، تو آپ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ تعلیم آپ تک پہنچے، اس واسطے تم نے یہ مجلس میں بٹھایا. ورنہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو نہیں چنیا، تم کو چنا ہے. تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے یہ تعلیم پہنچایا ہے، تو پہلا قدم تو رکھو اپنے اللہ کے پر جو ہے بھروسہ کرتے ہوئے 5 منٹ ذکر سے شروع کرو، پھر دیکھو کہ آگے کتنے بڑھ سکتی. ہر ایک کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو انعامات سے نوازتا ہے. تو ضروری نہیں کہ جو مہدی علیہ السلام کے جو صحابہ تھے وہ لیول کو پہنچنا، وہ لیول کو نہیں پہنچ سکتے. یہ اللہ کا دستور ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مہدی علیہ السلام کے ساتھ کے جو صحابہ تھے، انہوں دوسرے زمانے میں آتے تو ایک پیغمبر کے مانند تھے انہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے فضل دکھانا چاہتا تھا رسول و مہدی کا، کہ ویسے لوگوں کو ان کے ساتھ بھیجا. تو ہمیں ان کا دیکھ کو یہ نہیں سمجھ یہ نہیں یہ کرنا کر رہا ہے انہوں کا ہمیں کا، بالکل انہوں کا ہمیں کا، لیکن ہمارے لیول کے واسطے جو ہے شروع کرنا اور نا امید نہیں ہونا، کیونکہ نا امیدی کفر ہے. اور شیطان جو ہے نا امیدی کے بیچ بوتا رہتا ہے دل میں کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جو ہے میدان چھوڑ کو بھاگ جان جائے بول کے. تو اس طرح سے جو ہے ہار نہ مانو، بسم اللہ بول کے شروع کرو، 5 منٹ بیٹھو، پھر دیکھو اللہ کا فضل ہوتا ہے. پھر اپنی اپنی لیاقت، اپنی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے سب اپنے اپنے اسے جو ہے حاصل کرتی ہیں. انشاءاللہ میں یہی جو ہے آپ سب کو جو ہے انکریج کرتا ہوں کہ چونکہ یہ اتنا جو ہے ذکر کا جان لیے، اور اصل چیز جو مہدی علیہ السلام کا یہ ہے، چاہے وہ کاسبار ہو چاہے وہ تاریک الدنیا ہو، یہی کرنا چاہیے. افسوس آج جو ہے ہمارے قوم سے یہ بہت امپورٹنٹ پریکٹس ہٹ گئی ہے، لیکن انشاءاللہ اگر یہ کونے سے شروع کرے تو دیکھا دیکھی دوسری جگہ بھی پھیل سکتی ہے، اور دوسروں کو بھی جو نیکسٹ جنریشن کو بھی ایک انسپریشن بن سکتا ہے. تو آپ سب کو جو ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ ذکر کی کوشش شروع تو کرو، نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 5 منٹ بیٹھنے کی کوشش کرو. پھر دیکھو کہ اللہ خود جو ہے تمہاری مدد فرماتا ہے، اور جیسا بولے کہ جو ہے تمہیں ایک قدم میری طرف بڑھائے تو میں ہی 10 قدم تمہاری طرف بڑھاتا ہوں. اور جو ابھی جو اشرف بھائی جو بولے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستے کھول دیتے ہیں اور ہماری طرف راستے کھولتے ہیں، ہم ہدایت کرتے ہیں اس کو ہماری طرف. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جب اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ لنہدینہم سبلنا، آپ کیوں ڈرتے ہو، خوف کھاتے ہو؟ بسم اللہ بول کے کوشش کرو، انشاءاللہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. معافی چاہتا ہوں، تھوڑی چھوٹی سپیچ بھی ہو گئی، دل کے احساسات سامنے رکھ دیا. اگر کوئی کچھ ڈسکس کرنا ہے تو کر لیتے ہیں.
जी सुहेल भाई, बहरहाल बहुत मुबारकबाद के काबिल है आप। ये बहुत मुश्किल किताब है, इसको समझना भी मुश्किल है। आप बहुत अच्छा जा रहे हो। मैं जितनी दफा भी अटेंड किया, बहुत अच्छी तरह से हर तरह के अल्फाज यूज करके अंग्रेजी उर्दू समझाने की कोशिश करते हो। थोड़ी मुश्किल चीज है मगर बुनियादी चीज है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, इंसाफनामा जी बुनियादी चीज है। और अगर कोई उसको समझ लिया, मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि अब लोग मेरे को जानते नहीं जानते, आपने तारुफ तो करवाया है, मगर मैं जो कुछ हूँ वो सिर्फ इंसाफनामा की वजह से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहली किताब मैंने इंसाफनामा पढ़ी और किसी लायक आदमी के सामने बैठ के पढ़ना पड़ेगा। हमने हमारे वालिद के साथ पढ़ी और जैसा आप समझा रहे हो डिफिकल्ट अल्फाज और फारसी, वो हमने उनसे सुने, जो तकलीफ थी वो लिख ली, अपनी जुबान में ट्रांसफर करा और उसको पढ़ते रहे। ये बाब ज़िक्रुल्लाह तो मेरे को मुँह जुबान ही आया थे वगैरह, इतना पढ़ा मैं। तो हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। और एक बात है कि मेहदी अलैहिस्सलाम ने अगर 2 मिनट दिए तो एक नुस्खा बता के गए मेहदी अलैहिस्सलाम, जिसको हम आजमाते नहीं। जब बर्ली के मुकाम पे उलमा आए और 14-15 सवाल किए तो सबके जवाब दिया आपने, और आखिर में क्या कहा उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। मेहदी अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो मेरी मेहदियत पे तुमको इनकार है, शक है कि मैं मेहदी हूं कि नहीं, मगर अल्लाह की जात पे तो शक नहीं है ना। तो आओ हम सब मिलके बैठ के अल्लाह ताला का जिक्र करें, जिक्रुल्लाह में मशगूल हो जाए। अल्लाह ताला खुद तुम्हें मेरी मेहदियत के बारे में बता देगा। अच्छा। तो कितना बड़ा नुस्खा है ना, ये ट्रीटमेंट बता के गए। आज की तारीख में हम महदवियत में या फरामीन मेहदी पे या नकलियात मेहदी पे शक और शुबा कर रहे हैं किताबें पढ़ के, मगर जो तरीका बताया गया, इलाज बताया गया कि भाई तुम बैठो जिक्र में, मैं जैसा बता रहा हूँ उस तरीके से बैठो, अल्लाह ताला सब शुकूक दूर कर देगा। तो आप जो बोल रहे हो कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, वो जरूरी है। हम अमल नहीं कर रहे हैं और सिर्फ बातें कर रहे हैं, यही वजह है कि हम शुकूक में पढ़ रहे हैं। तो मेहदी अलैहिस्सलाम ने ये चीज बताई, आलिमों को कहा कि आओ, तो कुछ लोग आए और कुछ लोग चले गए। जो लोग बैठे उनको फायदा हुआ और वो लोग ईमान लाए। बहरहाल एक दफा फिर मुबारकबाद आपको, और बहुत अच्छा समझाते हैं, मेरे को बहुत खुशी हुई। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह करा रहा है, जो ऑडियंस है उनको पहुंचाना चला रहा है। ये फकीर तो एक जरिया है, अल्लाह ताला किसी को भी चुनकर जो है ये पहुंचा सकता था। मेरी खुशनसीबी है कि मेरे जरिया हो रहा है। दुआ कीजिए आप मेरे हक में। बिल्कुल जरूर। ठीक है, शुक्रिया आप सबका। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। चलिए, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।